اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقافہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فیوز و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، لیکن کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، یہ میری رہنمائی کر دیا کریں پلیز۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کے سامنے میں ان جعلی فقیروں کو، جعلی پیروں کو جو ہے اس کی آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے نا گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ننگی سرکار بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چساں والی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چتراں والی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کیلے والی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی لتروں والی بیٹھی ہوئی ہے۔ ان سرکاروں نے ہمارے معاشرے کو، ہماری جو مذہبی جو ہماری جو ہے تعلیمات ہیں اور جو ہماری شخصیت تشخص جو ہے ہمارے معاشرے کا، اس کو چھتر و چھتری کر دیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے ان کمزور عقیدہ اور ان بے ضمیر لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جعلی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور پیروں کے درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے گھر میں گرم چادر کو سردیوں میں ترس رہا ہوتا ہے اور یہ جا کے پیروں کو جناب دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میں گرم چادر لے کے آیا ہوں، یہ سوٹ لے کے آیا ہوں، اور پیر کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ پیروں کے پلے کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا میرے اللہ کول ہے۔ ان کی تقاریر سنیں تو یقین کریں کہ انسان کا جو ہے نا ضمیر وہ اتنا سن ہو جاتا ہے کہ یار ہم کس نہج پہ کھڑے میں اور مرشد کیا کہہ رہا ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی تقاریر میں اپنی جو ان کی مجلس ہوتی تھی جہاں پہ وہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے، اس میں بڑا کچھ کہا ہے کہ اللہ اور رسول کے رسول سے مانگو، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بھی اسی کے محتاج ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ سرکاریں، میں نے آپ کو کچھ سرکاریں دکھائیں۔ ایک وہ سرمیر والی سرکار تھی کہ آنکھوں میں جو ہے پتھر گھسا ہوا جو ہے اس کی وہ پاؤڈر سا لگائیں تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور چاندی کی آنکھ چڑھانا پڑتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک جو ہے پانی پلانے والے ہیں، وہ پتنی کس طرح کا پانی ہے، وہاں پانی پلایا جا رہا، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جوتا پکڑ کے سنگاتا چماتا ہے، سروں پہ پھیرتا ہے اور عوام لائن بنا کے کھڑی ہوئی ہے۔ عوام ہے بھی، یہ لوگ ہیں بھی جوتوں کے قابل جو اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جوتوں کے قابل ہیں جو یہ ڈرامہ رچا رہے ہوتے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا ہوتا اور وہ گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اگر پوچھا جائے، میں نے ایک سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے ملا یہ جو تم تویز داغا کرتے، تو کہتا جی میں نے چلا کشی کی تھی۔ ایک کہتا ہے مجھے ماں باپ نے دعا دی تھی۔ اور ابے ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہی دعا دی ہے کہ ہم نے جا کے ٹی وی پہ پروگرام کرنے ہیں یا ہم نے سوشل میڈیا پروگرام کرنے ہیں۔ ماں باپ تو اچھی دعائیں دیتا ہے اور تم لوگوں کو لوٹنے کے لیے دعائیں کی ہیں کہ تم نہ صرف پیسے لوٹ رہے ہو، اس نے لوٹ رہے ہو، بلکہ لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہو، خراب کر رہے ہو معاشرے کو۔ لیکن معاشرے والوں کو بھی چاہیے نا کہ اپنے گریباں میں دیکھیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ کیا وہ بھی اسی لائن پہ چل رہے تھے؟ کیا ہمارے آقا کی یہی جو ہے وہ تعلیمات ہیں؟ ہمارا قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے؟ یہ جو زیر نظر آپ کے جو چل رہی ہے ویڈیو چل رہی ہے بھنگڑے والی سرکار، یہ کس مذہب میں ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ کیا میرے صحابہ کرام جو ہے ان کے آگے بھی ان کے جو چاہنے والے تھے وہ اسی طرح کیا کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں اور ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے ہم زیادہ اپنے نبی کو فوقیت دیتے ہیں، کیا ہمارے نبی کے سامنے بھی لوگ اسی طرح بھنگڑے ڈالا کرتے تھے؟ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں کیا ان کے سامنے بھی اسی طرح بھنگڑے ڈالا کرتے تھے؟ داتا صاحب کے پاس جو ہے وہ لوگ جاتے تھے تو کیا اسی طرح بھنگڑے ڈالتے تھے؟ پیر میر علی شاہ کے پاس لوگ جاتے تھے اسی طرح بھنگڑے ڈالتے تھے؟ یہ کون سے گدی نشین ہیں؟ یہ کون سے پیر ہیں جن کے سامنے یہ لوگ عوام جو ہے وہ خسروں کی طرح جو ہے ہیچوں کی طرح ناچ رہی ہوتی ہے، ان طوائفوں کی طرح ناچ رہی ہوتی ہے جو پیسے لینے کے لیے ناچتے ہیں، اور یہ لوگ وہاں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں اور مرشد جلا رہا ہوتا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ غور کیجئے، اور اپنے علاقے میں اگر آپ کے کوئی ایسی نظر آتا ہے تو مجھے ویڈیو سینڈ کیجئے گا پورے اتے پتے کے ساتھ، میں اس پہ بات کروں گا۔ لیکن بچے، میں بار بار یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شاید میرے بولنے سے اور آپ کے شیئر کرنے سے
آپ کی جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی رہنمائی ہو اور آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ خراب کریں. ہمارا عقیدہ صرف خدا کے آگے جھکنے والا ہے، نہ کہ ہم پیروں کے آگے جھکیں جا کے ان کے مزاروں پہ جا کے سجدے کریں. نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ سجدہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہر جگہ پہ پیر خانے میں سجدے ہو رہے ہیں اور لوگ دیکھے جا رہے ہیں، موجیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے ٹکوسلے چل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن پھر میرا سوال وہی ہے کہ ہمارے علماء کرام کیوں خاموش ہیں؟ ہمارا قانون کیوں خاموش ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم بھی کسی مزید جو ہے وہ کسی دین کی ایجاد کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس قادیانی جب رفتہ رفتہ پھیلتے چلے گئے اور اب وہ ایک پوری طاقت بن چکے ہیں، ان لوگوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کرنا ہے جو آگے چل کے کوئی قابو نہیں کر پائے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے دین کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اور اپنے اہل و عیال کا. جزاک اللہ.